اور اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، مجھے بتایا لطف الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ کوئی اسی موضوع سے متعلق بات کریں گے۔ کینیڈا سے کال کر رہے ہیں لطف الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی لطف الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال میرا یہ تھا کہ مطلب جس طرح ہم لوگ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جی، تو جب بھی ہمارا کوئی تہوار ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو یہی لوگ جو ہمارے ارد گرد پڑوسی ہیں ہمارے یا پاس پاس رہتے ہیں، ہماری جاب پہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ہر تہوار پہ ہمیں وش کرتے ہیں، چاہے عید مبارک ہے یا رمضان مبارک ہے، اس طرح کوئی بھی۔ تو کیا مطلب اب ان کا تہوار ہے یا ان کے اور بھی تہوار آتے ہیں تو ہم ان کو ان کے تہواروں پہ وش کر سکتے ہیں، یا اگر وہ اپنے تہوار پہ ہمیں ملتے ہیں تو وہ ہمیں میری کرسمس کہتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کہتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کا جواب ٹھیک انہی کو وش کر کے دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے لطف الرحمان صاحب، جو بھی اس کے بارے میں علماء ہمارے۔ ٹھیک ہے جی لطف الرحمان صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جس طرح آپ نے کہا یہ مغربی معاشرے کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے۔ طارق مجیب صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ کچھ روشنی ڈالیں اس پہ۔ یہ انہوں نے جو سوال کیا یہ واقعی ان کو پیش آتا ہوگا ہر جگہ پہ، خاص طور پہ عیسائی دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ دیکھیں، ہم رحمت للعالمین کے پیرو اور آپ کے ماننے والے ہیں، تو جس وجود کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو کیا ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہم نیک تمنائیں رکھیں اور ان کے ساتھ اپنے نیک جذبات کا اظہار کریں؟ عقائد کا اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن دنیا روزمرہ کی زندگی میں جب ہم ملتے ہیں تو کیا ہم ہر روز نیک تمناؤں کا اظہار نہیں کرتے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ جب ہم ملتے ہیں تو کوئی شخص انگریز سامنے آ جاتا ہے، کوئی کینیڈین آ جائے، کوئی امریکن آ جائے، تو ہم اس کو گڈ مارننگ نہیں کہتے؟ جی، گڈ مارننگ نیک تمناؤں کا اظہار نہیں ہے؟ پھر رات کو ملتے ہیں، الوداع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں گڈ نائٹ، تو ان کے لیے پھر آل دی بیسٹ وشز، ہمیشہ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب اس قسم کا طرز کلام اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کی ایک خوشی کی تقریب ہے، جس طرح وہ خوشی کے موقع پر ہمیں اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اگر نیک تمنا کا اظہار کریں تو اس وضاحت کے ساتھ کہ ہم نہ ان کے اس مذہبی عقیدے میں شامل ہیں، نہ اس کو درست سمجھتے ہیں، نہ اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن ایک عمومی رنگ میں وہ اپنی ایک خوشی کا موقع مناتے ہیں، جس طرح فیسٹیول کے طور پہ، ایک تہوار کے طور پہ ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ ویسے بھی آج کل کے دور میں اس کو مذہبی حیثیت سے زیادہ ایک سماجی اور سوشل حیثیت دے دی گئی ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، تو اس موقع پر اگر ہم اس کے رہتے ہوئے ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس صرف یہ ہونی چاہیے کہ مداہنت کا طریق نہیں ہونا چاہیے کہ گویا وہ اگر جو کہیں اس طرح کر لیں، جیسے مثلاً اگر ان کی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں ایسے وہ سانگز گاتے ہیں، ایسے نغمے پڑھتے ہیں جو تثلیث کا پرچار کرتے ہیں، توحید کے خلاف ہیں، تو ہم صرف مداہنت کے خیال سے کہ ان کو خوش کرنا ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے جو بنیادی اصول ہیں ان پر قائم رہتے ہوئے، لیکن ایک بنیادی تعلیم یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ، اپنے پڑوسی ہوں، دوسرے ہوں، رفقائے کار ہوں، ان کے ساتھ نیک جذبات ہونے چاہیے۔ اس موقع پر اگر نیک جذبات کا اظہار مناسب رنگ میں کیا جائے، اس پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ہم ان کے عقائد میں شامل نہیں لیکن ان کی جو سوشل خوشی ہے، ایک تہوار ہے، اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا طارق مجیب راشد صاحب، جزاک اللہ۔